بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائرز ٹی وی اور میں ہوں اسلم پرویز ایڈوکیٹ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت بہت آزمائش کے گھڑی سے گزر رہا ہے۔ پاکستان میں مختلف تحریکیں ابھی ایکٹیو ہیں، اور خصوصاً جب یہ موجودہ گورنمنٹ کے آنے کے بعد اپوزیشن بھی متحرک ہو چکی ہے۔ اپوزیشن نے ایک گرینڈ الائنس کیا تھا، گو کہ ابھی وہ الائنس ٹوٹ گیا ہے پیپلز پارٹی کے ہٹنے سے، لیکن ایک نئی چیز، ایک نئی پارٹی، سیاسی پارٹی پلس مذہبی پارٹی، یہ اب اسکرین پہ آئی ہے، پاکستان کے افق پر آئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو مطالبے ہیں، یقیناً وہ مطالبے آپ اور ہم سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ مطالبے کو پورا کرنا کیسے چاہیے، کس کی ذمہ داری ہے، اور تحریک لبیک مجموعی طور پہ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس سے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، کس کو نقصان پہنچ رہا ہے، انہی موضوع کے اوپر، انہی باتوں کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج زاہد بھائی، جو خود لاہور سے جن کا تعلق ہے، آج زاہد بھائی کے ساتھ ہم جڑے ہیں۔ زاہد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاہد بھائی، یہ جو ٹی ایل پی ہے، تحریک لبیک پاکستان، یہ آپ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ مذہبی لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے۔ لو جی، اب ہم آ گئے، اور نہ صرف آئے بلکہ دھوم دھڑکے کے ساتھ ہم آئے۔ تو اس سے کیا مسلمان اور غیر مسلمان اس سے کیا تاثر لیں گے، فیصلہ آپ کریں گے۔ زاہد بھائی، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو معاملہ اٹھا ہے، اس اگر حکومت تھوڑا سا دانشمندی کا مظاہرہ کرتی تو یہاں تک نوبت نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ اور اس میں جو آج میں گفتگو کروں گا اس میں یہ ہے کہ کچھ تو حکومت کو کرنا چاہیے تھا، اور کچھ یہ تحریک لبیک والوں کو کرنا چاہیے، اور آئندہ سے بھی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے۔ میں تھوڑی اپنے علم کے مطابق گفتگو کروں گا۔ تو حکومت کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور یہ معاہدے کی مدت ختم ہو رہی ہے، تو یہ انہوں نے احتجاج کرنا ہی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ حکومت کی نااہلی اس میں دیکھیں کہ اس میں ایسی شک انہوں نے کیوں ڈالی کہ سفیر کو نکالنا ہے۔ تو حکومت کے جو وزراء ہیں انہوں نے معاہدے کے اوپر دستخط بھی کیے ہوئے ہیں، جو پہلے ان کا دھرنا ہوا تھا خادم حسین رضوی کے زمانے میں۔ تو اس میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ایسی کوئی شک نہ ڈالتے یا ایسا کوئی ان کے ساتھ اگریمنٹ نہ کرتے جس سے ان کو پتا تھا کہ ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ ان کو سب کو پتا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ وہ پولیٹکس میں، ہم سے زیادہ وہ معاملات کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے یہ شک کے اوپر سائن کیوں کیے کہ ہم سفیر کو نکال لیں گے اتنے ٹائم پہ۔ تو یہ تو حکومت کی نااہلی کہ انہوں نے اس کو پہلے تو یہ معاہدہ انہوں نے کر دیا ایسا اس شک کے مطابق۔ تو دوسرا یہ کہ چلو انہوں نے کر دیا تھا، تو یہ ان کو حکومت کو پتا تھا کہ یہ اب ان کا ٹائم پیریڈ ہو رہا ہے، معاہدے کا مدت ختم ہو رہی ہے، تو انہوں نے احتجاج کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑے جذباتی لوگ ہیں۔ مذہب، آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آپ کو لوگوں کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کرا سکتے ہیں، مذہب کے نام کے اوپر آپ لوگوں کو نکال سکتے ہیں، وہ کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں، بے شک آپ ان کو غلط ہی طرف لے کے جا رہے ہوں، لیکن مذہب کے اوپر تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ مذہب کے نام پہ تو مر مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہاؤ دوسرا بندہ ان کو یوز ہی کر رہا ہو اس کے اوپر۔ تو ان کو پتا تھا کہ یہ لوگوں کو نکالیں گے تو ہم پہلے ہی اس معاملے کو سنبھال لیں۔ تو ان کو حکومت کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی ان کے ساتھ مذاکرات کرتے کہ دیکھیں یہ شک جو ہے نا، اس کے اوپر ہم عمل درآمد نہیں کرا سکتے، یا آپ یہ کہ ہمیں مزید ٹائم چاہیے اس کے اوپر، یا یہ کہ اس کو ختم کریں، ہم خود اس کو سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی احتجاج نہ کریں۔ ملک کے اندر آلریڈی سٹیبلٹی نہیں ہے، اور دوسرے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ تو موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس ملک کو ڈسٹیبلائز کیا جائے۔ تو پلیز آپ اس حالت میں، رمضان کا بھی مہینہ ہے، لوگوں نے عبادت کرنی ہے، آپ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر نہ لے کے آئیں۔ یہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر تھوڑا سا حکومت کے اندر وزڈم ہوتی، اس کے اندر کوئی تھوڑی سی عقل ہوتی، تو وہ پہلے ہی ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر لیتی، ان کو سڑکوں پہ ہی نہ آنے دیتا۔ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کا جو سربراہ ہے عمران خان، اس نے ریاست مدینہ کو جو والی تھا اس کی لائف کو سٹڈی ہی نہیں کیا۔
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ایڈوانس کرتے تھے، ہر چیز کو آپ پہلے ہی دیکھ لیتے تھے کہ یہ جو موقع آ رہا ہے اس کا کیا نقصان ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، آپ پہلے سے ہی ایڈوانس کرتے تھے. تو یہ حکومت کی نااہلی کہ اس کو پتہ ہونے کے باوجود اس نے ایڈوانس نہیں کیا، لوگوں سے مذاکرات نہیں کیے. اچھا پولیٹیشین یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی وہ اس چیز کو جو آ رہی ہوتا ہے جو اس کو پہلے ہی کور کر لیتا ہے. تو مذاکرات کرتے تو میرے خیال میں یہ یہاں تک نوبت ہی نہ آتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ریاست مدینہ میں مذاکرات کیے، ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، لیکن جو ہی انہوں نے اگریمنٹ کی خلاف ورزی کی، جو یہودیوں کے قبیلے تھے بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نصیر، تو آپ نے ان کو مدینے سے نکال دیا. تو یہاں پر اس معاہدے کی روح سے تو گورنمنٹ جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے، تو پھر گورنمنٹ چھوڑ دینا چاہیے، وہ نااہل حکومت ہے. اس معاہدے اگر ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو اس حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے. خیر میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن اس کا کوئی سیاسی مسئلہ ہی ڈھونڈنا چاہیے تھا ان کو، تو اس طریقے سے ان کو ٹیکل کرنا چاہیے تھا. اور پھر یہ ہے کہ یہ یکدم اس کے اوپر وہ انہوں نے ایک پابندی لگا دی. پابندی اس طرح نہیں لگتی ضابطے کے تحت، جیسے الیکشن کمشنر کے پاس اختیار آتا ہے کسی بات کے اوپر پابندی لگانی ہے، وہ اس طریقے الیکشن کمشنر کے پاس جاتے یا کورٹ کے پاس جاتے، کورٹ سے یہ کام کرواتے. تو یہ یکدم پابندی لگائی کہ یہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، انہوں نے ماردار کی ہے، انہوں نے پولیس کے اوپر پولیس والوں کو مارا ہے، قانون اپنے ہاتھ میں لیا. تو اس سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ کیا کرتی رہی ہیں؟ انہوں نے تو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ تک کیا تھا. ابھی پچھلے دنوں تو نیب کے اوپر بھی حملہ ہو گیا، توڑ پھوڑ کی، تو اس کے اوپر تو کوئی ایکشن لیا. تو یہ نہ دیکھے کہ غریبوں کی پارٹی ہے، یہ ہے ان کے کوئی والی وارث نہیں، چلو اس کے اوپر پابندی لگا دو. پھر باہر کی حکومتوں کا بھی ایک پریشر تھا کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے. تو پریشر تو ہم خود قبول کر رہے ہیں، تو ہم ریاست مدینہ کی بات کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہم تو انڈر پریشر ہیں آلریڈی. اور پھر ہمارا ایمان اگر ٹٹول لیں تو ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے کہ ہم تو خود ہمارا ایمان جو ہے وہ نچلے درجے تک پہنچ گیا کہ ہم دوسروں کے پریشر میں آ کے پارٹی ہے اس کے اوپر پابندیاں لگا دیتے ہیں. تو میں ساری تاریخ کو دیکھتا ہوں کہ سوائے جماعت اسلامی کے جلسوں سے سب پارٹیوں نے توڑ پھوڑ کی ہوئی ہے. اب جب پچھلے کچھ سال پہلے بے نظیر کا ہوا تھا، آپ دیکھیں سندھ کے اندر کیا ہوا تھا، تو پیپل پارٹی کے اوپر تو پابندی نہیں لگائی کہ انہوں نے کیا کر دیا، اس سے زیادہ انہوں نے کیا تھا. تو پابندی یہ کوئی ایجنڈا کوئی دوسرا ہے ان کا، یہ دوسرے کوئی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی تو ہم ان کو پتا تھا کہ ہمیں پریشر آئے گا، ہم اگر سفیر نکالیں گے تو جو کیا کہتے ہیں یورپی یونین ہے وہ ہمارا سفیر نکال دے گی، بلکہ ہمارا سفیر کیا ہمارے لوگوں کو بھی نکال دے گی. اب یورپ سے سارے مسلمان پاکستان میں آ جائیں پاکستانی تو کیا حال ہوگا. تو یہ حکومت کی چاہیے اس کو وزڈم کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے تھا. اس نے سوچا بغیر سوچے سمجھے پابندی بھی لگا دی اور لوگوں کو سڑکوں پہ بھی لے آئے. ان کو پتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی لوگ سارے ہوتے ہیں پارٹیوں کو کہ ملک کے اندر عدم استحکام آئے، تو یہ ان کے پاس تو ساری ایجنسیاں ہیں، ساری رپورٹیں آتی ہیں. تو حکومت کو پہلے ہی چاہیے تھا کہ یہ کام کرتی، ان کو نہ ہی سڑکوں پہ آنے دیتی ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم اب تحریک لبیک کے لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو پہلے تو اپنے جو ورکر ہیں ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ ہمارا کاز کیا ہے، ہمارا کاز، ہم عاشق رسول ہیں. تو عاشق رسول جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا. اگر پولیس والے مر رہے ہیں یا عام لوگ مر رہے ہیں، مر تو ہمارے ہی بندے رہے نا، پولیس والے بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. کیا ریاست مدینہ میں یہ چیزیں ہوتی تھی؟ مسلمان آپس میں لڑتے تھے؟ نہیں ہوتا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طاقت کو سیو کریں، ہم اپنی طاقت کو مضبوط بڑھائیں، زیادہ کریں، بڑھائیں، اور تاکہ ہم دشمن ہم سے ڈرے. ہم دشمن کا کام تو ہم خود کر رہے ہیں، کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے اندر نفاق ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم خود سے ہی لڑ رہے ہیں بغیر یعنی سوچے سمجھے. ہم وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کا کام ہم خود کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسے مسئلے تھے تو ہم مل بیٹھ کے آپس میں یہ طے کرتے کہ دیکھو حکومت کی ڈیڈ لائن آ رہی ہے. یہ تحریک لبیک والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا ایک وفد حکومت کے پاس بھیجتے کہ یہ دیکھیں یہ معاملات ہے، ہم نہیں چاہتے ملک کے اندر افراتفری پیدا ہو، توڑ پھوڑ ہو، جذباتی لوگ ہیں، اس کے اندر دوسرے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ حل کریں، آپ نے اگریمنٹ کیا ہوا. تو تحریک لبیک کے لوگوں کو بھی چاہیے تھا کہ ایک وفد کی صورت مذاکرات کرتے. دوسرا یہ تھا کہ یہ مسئلہ کوئی پاکستان کا مسئلہ تھوڑی،
یہ مسئلہ بین الاقوامی مسئلہ ہے. تو تحریک لبیک کے لوگوں کا چاہیے تھا کہ ایک وفد بناتے عالمی سطح کے اوپر, سارے مسلمان جو کنٹری ہیں ان کو وزٹ کرتے, سارے مسلمانوں کو متحد کرتے, تو پھر بات بنتی. اب کیا کہتے ہیں 50-60 مسلمانوں کے ملک ہیں, وہ آپس میں کوئی بھی متحد نہیں ہے. ان کی اپنی ایک اسلامی کانفرنس بھی ہے, لیکن وہ کانفرنس جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں وہ کتنا کام کرتی ہے, وہ بالکل ڈیڈ ہو چکی ہے. اس کو تو ڈیڈ باڈی کہیں گے تو زیادہ بیٹر ہے نا. تو چاہیے یہ تھا کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں یہ اکٹھا کرتے, سب کو ایک وفد بنا کے بھیجتے, ایک اسٹرانگ آواز اٹھتی تو پھر اس کا ریئیکشن اور ہوتا. اب اکیلا مسلمان پاکستان جو ہے وہ یا ترکی جو ہے وہ کیا کرے گا اکیلا, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر اس ملک کے اتنے مسائل ہوں کہ اس کی اکانومی دوسروں کے رحم و کرم پہ ہو تو وہ ملک کیا کرے گا. یہ چاہیے تھا کہ اجتماعی معاملہ ہے, کہ پوری مسلمان امہ کا معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے نبی, وہ سارے مسلمانوں کے نبی, نہ صرف پاکستانیوں کے یا ترکیوں کے. تو ہم سب مسلمان ملکوں کو یہ ایک وفد کی صورت میں جاتے, بلکہ ساری دوسری جو پارٹیاں سیاسی پارٹیاں تھیں ان کو بھی شامل کر لیتے, ان کا بھی ایک وفد بنا کے سارے جاتے. تو جو ایک سٹرونگ آواز اس وقت اٹھنی تھی وہ اب نہیں اٹھ سکتی. اگر ایک بندہ ایک ملک کہے گا کہ سفیر کو ایسے کرو, یا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ اس کی آواز کوئی سنے گا؟ یا ایک ملک بائیکاٹ کرتا ہے تو کہتے ٹھیک ہے. ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہے کہ وہ اگر ہمارا بائیکاٹ کر دیں تو ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ان کی کتنی کمپنیاں ہمارے ملک میں کام کر رہی ہیں, تو ہم تو ان کے رحم و کرم پہ کام کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے جو دینی لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کون سے ٹول ہیں, کون سے ہتھیار ہیں جن کا ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں. ہم آپس میں کفر اور شرک کے فتوے ایک دوسرے کے بل لگا رہے ہیں کہ یہ کافر ہے, یہ گستاخ ہے, یہ اگر ایسا نہیں کہے گا تو یہ گستاخ رسول ہو گیا, یہ ہمارے جلوس میں شامل نہیں ہوگا تو یہ گستاخ رسول ہو گیا, مارو اس کو, یہ قتل کرو. یہ یہاں تک تو ہمارے خیالات ہیں. تو کیا یہ عاشق رسول تو ایسا ہوتا ہے؟ ان کو چاہیے صحابہ کرام کی لائف کی سٹڈی کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کی سٹڈی کریں, وہاں سے آپ ان کو پتا چلے گا کہ عاشق رسول کی صفات کیا ہوتی. یہ عاشق رسول ہے کہ سڑکوں پہ آ کے مارداڑ کرنی, عاشق رسول اس طرح نہیں ہوتے. ہم لا قانونیت ہمارے اندر کتنی ہے, ہم ریڈ لائٹ کراس کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اشارہ کراس کر دیا, تو یہ تو ہمارے قانون کی پاسداری ہے. حلال اور حرام کی ہمیں تمیز نہیں ہے, کوئی چیز خالص ہمیں وہاں نہیں ملتی. دودھ ایون جو بچے پیتے ہیں اس کے اندر ملاوٹ ہے, کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے, اور گوشت کے اندر اب ملاوٹ کر کے کیا کیا لوگوں کو کھلاتے ہیں. یہ ہمارا کرائٹیریا ہے, یہ ہم مسلمان ہیں. اور پھر کہتے ہیں ہم یورپ کے ساتھ لڑیں گے, ہم ان کو یہ کریں گے. تو پہلے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں, اپنے ہتھیار مضبوط کریں, اپنے اخلاقیات کو مضبوط کریں, ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کریں. وہی جو بات آپ کہتے ہیں نا کہ مولوی نے اپنے آپ کو محدود کر لیا مسجد کے اندر, مدرسے کے اندر, وہ تو باہر نکلتا ہی نہیں اس سے, وہ تو ٹیکنالوجی حاصل ہی نہیں کرتا, وہ تو دوسرا علم حاصل ہی نہیں کرتا, وہ تو سائنسدان ہی نہیں بنتا, وہ تو بیوروکریٹ ہی نہیں بنتا, جج نہیں بنتا. تو پھر یہی حال ہونا ہے. پھر یہی حال جب مولوی مدرسے تک رہے گا تو ہم کسی کی ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہوگا جس سے ہم ورڈ کی مقابلہ کر سکیں. لا قانونیت ہمارے اندر ہے. آپ میرے تاریخ سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک انگریز جنرل تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر موقع مل گیا مجھے تو میں تمہارے نبی کی قبر کو جا کے کھود کے رکھ دوں گا. صلاح الدین ایوبی کو پتا چلا, اس نے کہا کہ اس شخص کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا کہ اس نے میرے نبی کی توہین کی. اس کے پاس پاور تھی, جب وہ گرفتار ہوا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کیا. تو ہمارے پاس کون سی پاور ہے, کون سے ٹول ہیں؟ بددیانت ہم ہے, لڑ ہم رہے ہیں, کفر کے فتوے, ایک دوسری عصبیت میں ہم ہیں, یہ میری پارٹی, یہ میری کیا کہتے ہیں خاندان, یہ میرا بھائی بہن, ہم عصبیت کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. ہم تقویٰ کی روش ہمارے اندر نہیں ہے. الیکشن کے اندر جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو ہم نہیں یہ دیکھتے کہ یہ متقی اور پرہیزگار شخص ہے, اس کو ووٹ دیں. ہم چور چکوں کو تو دوبارہ ووٹ دیتے ہیں. تو یہ تو ہمارا حال ہے. اسمبلی کے اندر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک تک نہیں پڑھنا آتا, وہ ہمارے اوپر رول کر رہے ہیں. پھر ہم کہیں کہ مدینے کی ریاست, اور پھر ہم کہیں کہ اللہ ہماری
دعائیں قبول نہیں کرتا. ہمارے اندر کون سا ٹول ہے, ہمارے اندر ایمان کی ہمارے اندر کتنی رتی ہے جو ہم کہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. صحابہ کرام کی لائف دیکھیں, وہ جو کہہ دیتے تھے اللہ اس کو کرتا تھا. انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر کہہ کے انہوں نے گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا. مسلمان کمانڈر نے دریا کے اوپر 500 لوگوں نے دریا گھوڑوں کے اوپر دریا عبور کر لیا. یہ تھا ایمان کا لیول. ہمارا ایمان کا لیول کیا ہے؟ ریاست مدینہ میں جو مومن ہوتا ہے, جو امیر المومن ہوتا ہے, وہ جمعے کا خطبہ, جمعے کی نماز خود پڑھاتا ہے. تو کون ہمارے جو وزیر اعظم, وزراء اعلیٰ, کیا انہوں نے کبھی مسجد کے اندر جا کے امامت کی؟ ایک مسلمان ریاست کے اندر تو یہ ہے کہ جو اس کا سربراہ ہے وہ اس کا امام ہے, وہ جا کے امامت کرائے گا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ان کو تو سورۃ فاتحہ دیکھ کے بھی پڑھنی نہیں آتی, تو وہ امامت کیا کریں گے جا کے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو ٹٹولیں, ہمارے اندر کتنی کمیاں کمزوریاں ہیں. انگریزوں کو تو ہم نے خود دعوت دی تھی. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی, اس کو دعوت کس نے دی؟ ہم ہی غدار ہیں. ٹیپو سلطان جب انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا تھا تو انگریزوں کی مدد اس وقت کس نے کی تھی؟ نظام دکن, مرہٹے, وہ کون لوگ تھے؟ وہ ہمارے ہی علاقے کے لوگ تھے. انگریز تو چند ہزار آئے تھے. نواب سراج الدولہ کے خلاف کس نے بغاوت کی تھی؟ ہمارے ہی لوگوں نے کی تھی. ٹیپو سلطان کے خلاف کس نے بغاوت کی تھی؟ ہمارے ہی لوگوں نے کی تھی. ہم خود غدار پیدا کر کے ہم خود ان کو دعوت دی کہ آؤ ہمارے ملک کے اوپر قبضہ کر لو, ہمارا یہ کرائٹیریا, ہمارا یہ ایمان ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے. بڑی آسانی سے وہ ہمارے اندر غدار پیدا کر دیتا ہے, ہمارے اندر غدار خرید لیتا ہے. پہلے ہم اپنے اب محب وطن بنے تو پھر ہم یہ کہیں کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. وہ یورپین یونین دیکھ لے کتنی متحد ہے. انہوں نے کہا خبردار ہمارے سفیر کو نکالا, ہم سارے سفیروں کو نکال دیں گے اور تمہارے لوگوں کو بھی نکال دیں گے. اس وجہ سے عمران خان نے پابندی لگائی ہے, ان کے ڈر سے. یہ ہمارا ایمان کا لیول ہے. تو ہم مسلمان, یورپین یونین کے اندر کتنے کنٹری ہیں؟ 10 12 15 ہوں گے. 50 60 مسلمانوں کے ملک ہیں. وہ متحد کیوں نہیں ہوتے؟ ان کی ایک کرنسی کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے ہم اپنے آپ کو متحد کریں تو پھر ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر یورپین یونین نے کہا تھا ہم تمہارے سفیر نکال دیں گے, سارے مسلمان اکٹھے ہوتے, سارے مسلمان کنٹری اکٹھے ہوتے, وہ کہتے ہیں ہم سارے تمہارے سفیروں کو نکال دیں گے اور ساری تمہاری اکانومی بند کر دیں, پھر مزہ آتا. پھر ہم کہتے ہیں یہ ہم عاشق رسول ہیں. پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو کے اوپر کوئی بھی ان کو یعنی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. یہ ہوتا مزہ. پھر آتا ہم آپس میں سکیٹرڈ ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کریں گے. تو پہلے ہمیں خود متحدہ نہ ہونا پڑے گا, اس کے بعد پھر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھی جو میں نے. ناظرین, یہ تھے زاہد بھائی جو اپنے خیالات کا درد دل کے ساتھ اظہار کر رہے تھے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے چند مثالیں دیں کہ اگر معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو ہم ملک سے نکال دیں گے. وہ مسلمان نہیں تھے. ہم مسلمان کو نہیں نکال سکتے. نمبر 1. نمبر 2, ایک بات اور جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نبی کے اوپر مرنے کو تیار ہیں, اپنے جان دینے کو تیار ہیں, لیکن نبی کے سیرت پہ چلنے کو تیار نہیں ہے. نبی کا چہرہ ہمیں نہیں چاہیے, نبی کا عمل ہماری زندگی میں نہیں آنے چاہیے, نبی کی طرح دیانت دار ہمیں نہیں ہونا چاہیے, صادق و امین ہم نہیں بننا چاہتے. بس آوے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ذرا سا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچئے گا. میں خصوصاً تمام ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو آنکھ بند کر کے اپنے ہی بھائیوں کے موٹر سائیکل کو جلا رہے ہیں, اپنے ہی بھائیوں کے املاک کو جلا رہے ہیں, اپنی بھائیوں کے پراپرٹیز کو جلا رہے ہیں, اپنے ہی بھائیوں کو مار رہے ہیں, یہ بول کر یہ کافر ہے. نبی کی سیرت کیا ہمیں یہ درس دیتی ہے؟ کیا نبی آئے تھے یہ کافر کو مسلمان بنانے کے لیے؟ آج ہمارے لوگ مسلمان کو کافر کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی کون سی ایسی برائی ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھیں, جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہمارا آپ کو اللہ نے اپنے رحم و کرم ہم پر کیا ہوا ہو, لیکن مجموعی طور پہ آپ دیکھ لیجئے کہ کون سی ایک برائی آپ بتائیے, جو خود ایک برائی بتائیے جو نہیں ہے. اگر آپ بتائیں گے, آپ کمنٹس باکس میں ڈالیے گا کہ یہ برائی میں نہیں ہے, یہ برائی ہمارے مجموعی طور پہ ہمارے قوم میں نہیں ہے. کوشش کیجئے
نبی کی سیرت اپنائے. محبت کا مطلب اطاعت ہے. قرآن یہی کہتا ہے. زاہد بھائی ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ ترجمے دال پڑھو میرا ویر. ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ترجمے سے پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ محبت کا مطلب اطاعت اللہ. اللہ سے محبت کا مطلب اللہ کے حکم کو ماننا. رسول سے محبت عشق کا مطلب دونوں انگلی کو اٹھا کے جھومنا نہیں. عشق کا مطلب نبی کی سیرت ہماری زندگی میں ہو. نہ ہماری زبان سے، نہ ہمارے کلام سے، نہ ہمارے جسم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ہے نبی کی سیرت. مجھے امید ہے ہم اور آپ سب سے پہلے اللہ کا حکم مانیں گے اور اللہ ہی نے کہا ہے کہ نبی کی اطاعت کرو. ہم نبی کی اطاعت کریں، نبی کی سیرت اپنی زندگی میں لائیں. دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. زاہد بھائی کی تمام باتوں پہ ذرا سا غور کیجئے گا. بڑے غور سے توجہ کے ساتھ آپ ویڈیو کو سنیے گا اور شیئر کیجئے گا. اچھی چیزوں کو شیئر کیجئے گا. اچھی چیزوں کو شیئر کرنا اچھی بات ہے. اپنا اور اپنے محلے والوں کے پہ خاص خیال رکھیے گا. بہت دھیان رکھیے گا. ہوشیار رہیں دشمنوں سے. آپ کو نہیں پتا کون دشمن ہمارے روپ میں ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے. دشمنوں سے ہوشیار رہیے گا. اور دشمن سے ہوشیار رہنے کا صرف ایک طریقہ ہے. اگر اس کا عمل اسلام کے خلاف ہے تو وہ دشمن ہے یا وہ نادان ہے. اسلام کے خلاف ہے، نبی کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، تو آپ ایسے لوگوں سے بچیے گا. اپنے بچوں کو بچائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.